آج کی گفتگو دو پہلو رکھتی ہے. ایک یہ کہ جو لوگ اپنی تمام تر کاوشوں کے باوجود بھی تارک وطن نہیں ہو پاتے ہیں، کسی وجہ سے سکسیس نہیں ملتی، تو ان کو تصویر کا دوسرا رخ دکھانا مقصود ہے کہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. جیت جانے والوں کی الجھنیں زیادہ خطرناک ہیں. اور دوسرا پہلو یہ کہ ہمارے ملک کے ایک خوبصورت شاعر امجد اسلام امجد صاحب کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، تو ان کو بھی ایک بہانے سے ٹریبیوٹ مل جائے گی. تو ہم اس نظم کا مطالعہ کرتے ہیں. ساتھ رہیے گا، آپ لوگ انجوائے کریں گے. چلیں ہم فرض کرتے ہیں یہ کیسا کھیل ہے تقدیر کی بے نام بازی کا، کہ جو ہارے سو ہارے ہیں مگر جو جیت جاتے ہیں انہیں بھی الجھن کی ایک نئی دلدل گھیر لیتی ہے، کہ ایک مشکل کے بعد ایک اور مشکل گھیر لیتی ہے. سمجھنے کے لیے آئیں، چلیں ہم فرض کرتے ہیں کسی لمحے کسی ایک شخص کو پانا ہماری زندگی سے بھی زیادہ بیش قیمت تھا. ہم اس کی آرزو میں ساری دنیا بھول بیٹھے تھے، اسی کا نام لیتے تھے، اسی کو یاد کرتے تھے، اسی کی دھن میں جیتے تھے، اسی کے غم میں مرتے تھے. پھر یوں ہوا ایک روز اس کو پا لیا ہم نے، اسے رنگوں کی ڈولی میں بٹھا کے گھر میں لے آئے، تصور کی ہر ایک خوشبو گل منظر میں لے آئے. کہانی آگے چلتی ہے تو ہوتا اس طرح ہے، زندگی کے کارخانے میں، دنوں کے آنے جانے میں، جہاں کے ان گنت کاموں کا چکر چلنے لگتا ہے. بدن تھکتا ہے، آنکھیں دیر تک بیدار رہنے سے سلگتی ہیں، زباں ایک مسلسل اور تاجرانہ جھوٹ کی تکرار سے اکتانے لگتی ہے، مگر مجبور ہوتی ہے کہ دنیا کا دباؤ اس کو رکنے ہی نہیں دیتا. کوئی بیکار سا قصہ وہ پھر دہرانے لگتی ہے. چلیں باقی آپ خود تلاش کیجئے، پڑھیے. میں نے اپنا مدعا واضح کیا ہے کہ باہر سے دکھنے والی چیزیں، دور سے دکھنے والی چیزیں اپیرنٹلی شاید آسان لگتی ہوں، اچھی لگتی ہوں، دلکش لگتی ہوں، پلیزنگ لگتی ہوں، لیکن ایک لمبی لڑی ہے الجھنوں کی، مشکلات کی. تو شاید ان لوگوں کو کچھ حوصلہ مل جائے. اگر آپ نے تصویر کا دوسرا رخ خود ہی ایکسپیریمنٹ کرنا ہے تو میری دعا ہے کہ آپ اپنی کاوشوں میں اپنی ڈریم ڈیسٹینیشن پہ ضرور جائیں. میں کوئی ٹریول ایجنٹ نہیں ہوں، میں کوئی ویزا امیگریشن کا کام نہیں کرتا. سائنٹسٹ ہوں، ڈیزائنر ہوں، ڈیولپر ہوں، رائٹر ہوں. صرف لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں، انلائٹنمنٹ کے لیے، پلیئر کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے، ایکسائٹمنٹ کے لیے. سب لوگ اپنا خیال رکھیے، پھر ملیں گے. اللہ نگہبان.